أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطبق خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو کوئی بھی بیمار ہو جائے یا سفر درپیش ہو تو جتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں دوسرے دن میں ان کی گنتی پورا کر لے. اور جو لوگ بڑی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں تو روزہ چھوڑ دیں اور ایک اس کے ذمے جو ہے ایک فقیر کو کھانا دینا ہے، ایک صدقہ فطر دے دیں. اور جو کوئی خوشی سے نہیں کرے یعنی زیادہ دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اور روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، لوگوں کے واسطے ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل کو جدا کرنے کی دلیلیں بھی اس کے اندر ہیں. پس تم میں جو بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے. جو کوئی بیمار ہو جائے یا سفر درپیش ہو تو جتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پورا کر لینی چاہیے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں کسی مشقت میں مبتلا کرنا اللہ کا ارادہ نہیں. اس واسطے کہ تم روزوں کی گنتی پورا کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں تو ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں. تو کئی دنوں سے آیتیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو تمہید جو روزوں کے بارے میں لکھی میں نے نہیں پڑھی تھی. اب دوسری کتاب میں دیکھا تو تمہید ہر جگہ تمہید ہے، یہاں تمہید یہاں جو لکھی ہے ہم نے نہیں پڑھی. روزوں کے احکام ہی میں نے سنا تھا. تو یہ آیتوں کی تفسیر میں لکھیں نا، قرآن و حدیث میں روزے کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہی ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے نا، اس کی تفصیل لکھ رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی طرح روزے کا حکم بھی دوسری امتوں کو بھی دیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے ان سب نے اس کی تاکید کی ہے. صرف ہم پر ہی یہ ایسی عبادت نہیں بلکہ تمام ہی امتوں پر یہ عبادت فرض رہی ہے. تو معلوم ہے کہ بہت امپورٹنٹ عبادت کے سرکار. تو جیسا اب سنا تھا ہمیں، آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آپ کا رنگ بدل گیا تھا، سیاہ ہو گیا تھا. تو اللہ کے حکم سے آپ نے 3 روزے رکھے، 13، 14 اور 15. تو آپ کا رنگ جو ہے پورا اوریجنل رنگ آ گیا، گیہوا رنگ آ گیا. اس لیے ان ایام کو ایام بیز کہتے ہیں. بیز کے معنی سفید نہیں ہے، جو اوریجنل رنگ تھا آپ کا آ گیا. تو تمام انبیاء کرام میں روزے کی جو ہے عبادت رہی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اس کے ذریعے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن،
اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے ذریعے روزے کا حکم بھی خدا نے دوسری امتوں کو دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے نبی آئے سب نے اس کی تاکید کی۔ قرآن مجید جو اس دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے، اس کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صحیح راستہ ہے، ہدایت ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں۔ وہ کب نازل ہوا؟ اس مہینے نازل ہوا ہے۔ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس مہینے کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تو پورا قرآن جو اللہ کے پاس لوح محفوظ پر تھا، پورا قرآن آسمان دنیا، 7 آسمان ہے نا اس پر، تو پھر اسی رمضان کے اندر وہاں سے نیچے نازل ہونا شروع ہوا۔ دونوں باتیں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا پورا ٹوٹل قرآن، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں نازل ہونا شروع ہو گیا اسی رمضان میں۔ قرآن مجید میں اس کے ذریعے سے آدمی میں شکر اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر نیکی کا ثواب بندوں کے نامہ اعمال میں 10 گنا سے 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور حدیث میں ہے، ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں کے سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کی طرح ہے۔ ڈھال سے آدمی جو دشمن سے بچ جاتا ہے، تو ویسے ہی روزے سے آدمی جو ہے گناہوں سے بچتا ہے، شیطان کی وار سے بچتا ہے، نفس کی شرارتوں سے بچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن روزداروں کے روزے مقبول ہوں گے، قیامت کے دن ان کے لیے ایک دروازہ ہوگا جس میں داخل ہوں گے۔ اس دروازے کا نام ریان ہے، سیراب کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ شروع ہوتا ہے تو شیاطین، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی روزے کی برکت کی وجہ سے آدمی خود گناہوں سے بچتا ہے، تو اس لیے جو ہے گناہوں سے بچتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور نیک اعمال کرتا ہے ان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 2 چیزیں اللہ کے حضور شفاعت کریں گی، ایک قرآن اور دوسرا روزہ۔ قرآن کو پڑھ کے اس پر عمل کیا ہے تو قرآن ٹھہرے گا، اس کی کیا شکل ہوگی اللہ ہی دیں گے اس کو۔ اللہ اس کی قرآن کیسا وہی کتاب ہے نا، کتاب اس کی شکل لکھو گی، ٹھہرے گا۔ اللہ مجھ کو پڑھا ہے اور عمل کیا ہے تو اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ اس لیے روزہ بھی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اے پروردگار اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، تو اس کی مغفرت فرما۔ یہ 2 چیزیں پھیریں گی اللہ کے پاس۔ لیکن یہ اجر و ثواب اس وقت ملے گا جب روزہ اللہ کے پاس قبول ہو، اور کسی عبادت کے قبول ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز خلوص یعنی اخلاص۔ روزہ ہی نہیں بلکہ تمام عبادتوں کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی عبادت بھی ایسی ہے جو ہے تمام عبادتیں قبول ہونے کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ اخلاص آدمی کے اندر۔ اخلاص یعنی اللہ کو راضی کرنا، اعمال کی روح ہی اخلاص ہے۔ حتیٰ کہ ایمان بھی، ایمان کے اندر بھی اخلاص نہیں ہے تو وہ ایمان قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ نفاق ہوگا، اور آدمی کو سب سے پہلے جہنم میں لے جائے گا۔ ان کو معلوم ہے سب سے خطرناک جہنم میں ان کو لے جایا جائے گا۔ وہ عبادت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی گئی ذکر ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت جس میں دوسری عبادتوں کے زیادہ خلوص ہوتا ہے۔ ہر عبادت کا تو کچھ تو ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے تو معلوم ہو رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، یہ حج کر رہا ہے تو معلوم ہو رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو۔ اب روزہ کس کے؟ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے روزہ، معلوم ہے؟ روزہ ایک راز ہے بندے اور خدا کے درمیان، کوئی نہیں جانتا، تو اس لیے اس میں اخلاص زیادہ ہے۔ اخلاص تو دل میں ہوتا ہے، لیکن یہاں زیادہ اخلاص اس لیے ہے کہ کوئی جانتا نہیں میں نے روزہ ہے، سحری کیا سب کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے کیا پانی پی سکتا ہے، کلی کرتے پانی پی سکتا نا، اور کیا ہے، وضو کرتے کرتے کتنے بار پانی پی سکتا ہو، کون دیکھنے والا، کون جاننے والا، سوائے اللہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں جو اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے روزے کا جو مقام بہت سب سے اونچا ہے۔ روزہ میرے لیے بولنے والا، نماز بھی اللہ کے واسطے ہے نہیں کہ سر یہ کسی غیر کی نماز پڑھے گا مشرک ہو جائے گا، غیر کی نماز پڑھے گا تو نہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، سب لکھا ہے کتابوں میں، صلاۃ غوثیہ
صلاۃ غوثیہ کی نماز، مابوس بننے کی نماز پڑھتے تھے لوگ، صلاۃ غوثیہ ادھر نہیں ادھر، وہ ان کا جو یہ ہے نا عراق بغداد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، صلاۃ غوثیہ کی نماز. تو اسی نمازیں وغیرہ ہیں. لیکن تو نماز بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، روزہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سب چیزیں اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن اخلاص یہاں زیادہ سے زیادہ اخلاص ہے، کوئی جانتا ہی نہیں تم روزے سے یہ نہیں سری کرے تو میں سری کرے ہمارے ساتھ تب بولیں گے اور کیا کریں گے، روزہ ہے کہ نہیں. تو اللہ کے سوا روزے کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا. اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں. ایک آدمی اگر چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، یہ سب کرتے ہوئے خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر اس کے باوجود نہ تو وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی خواہش نفس پورا کرتا ہے. تو اس کے معنی ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے روزہ رکھتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کا بدلہ میں خود دوں گا اس کو. اب اس کے بعد لیکن اس خلوص کے باوجود بعض اعمال ایسے جو روزے کے خلوص کو خراب کرنے والے، یعنی روزے کے ثواب، خلوص سے مراد ہے روزے کے ثواب خراب کرنے والے، روزہ دار اس کے ثواب سے محروم کر دیتے ہیں. مثلا روزے میں لڑائی جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حرام مال کھانا. جو لوگ ان باتوں سے نہیں بچتے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعام و شراب. جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی باتیں اور جھوٹے کام نہیں چھوڑا، جھوٹی باتوں میں سب آ گیا، گالی بھی ہوا، وہ بھی ہوا، غیبت بھی ہوا، اور جو ہے بیکار قسم کی باتیں ہوئی، جھوٹا عمل ہے نا، غلط قسم کے اعمال جو گناہ کے کام ہیں. تو اللہ کو پرواہ نہیں کیوں بھوکا پیسہ مرتا ہو. ارے اللہ تعالیٰ بھوکا پیسہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ بندوں کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں کسی بھی عبادت کے ذریعے سے دینا چاہتے. مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے برائی سے بچنے کا مادہ پیدا کرنے کا ہے. تو روزہ کو برا کر کیا فائدہ کیا رہا. روزے کا مقصد کیا ہے تمہارے تقویٰ پیدا کرنا، کیا ہے گناہوں سے بچانا پیدا کرنا تمہارا. تو روزہ کو برا کرے کیا فائدہ نہیں آ رہا. روزہ رکھا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. روزہ رکھو سو برائیں جو کرنا کر رہا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے. تو چیزیں تو ہمارے لیے جو ہے یقین کرنا ہے. اللہ کے لیے زمانے میں 2 خواتین، ان کے گھر کی خواتین نے روزہ رکھا تو اس کے بعد جو ہے تکلیف زیادہ شروع ہو گئی ان لوگوں کو. اللہ کے رسول کیا پوچھ گھڑے وہاں کہتے روزہ افطار کرنا کیا، روز پوچھنے لگے روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوا کیا، افطار کرنا کیا، پوچھو الگ کون وہ دونوں عورتیں روزہ ہے نا ان کے بارے میں پوچھنا تھا. ارے انہوں تو روزہ افطار کر چکی ہیں کہ بولے ارے نہیں اللہ کے روزے سے ہیں نا، روزے سے ہیں. ایک بدنہ منگایا، تھوکو اس میں. جب تھوکا تو خون اور گوشت کے ٹکڑے پڑنے لگے. تو بولے تم کی فلاں کی غیبت کر رہی تھی نا بیٹھ کے دونوں، دیکھو اس کا یہ اثر ہے. تو کبھی کوئی اللہ تعالیٰ چیزیں دکھا دیتے ہیں. تو غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. معلوم غیبت میں نے اسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا. تو ایک صحابی بولے اللہ کے وہ برائی جو اس کے اندر ہے تو کیا ہو. ہاں برائی ہے تو غیبت ہے، برائی نہیں تو تم نے بہتان لگایا اس نہیں. ہمیں کیا بول رہے ہیں صاحب، اس میں ہے سچ بول رہے ہیں تو دلیل دینا چاہ رہا ہمیں کیا بول رہے ہیں بولو، اس میں ہے سچ بول رہے ہیں تو ہمیں وہ ہے سچ بول رہے ہیں تو غیبت ہے. جو نہیں ہے سو بولے تم نے اس پر بہتان لگا، اس سے بڑا گناہ ہوا. اور وہ ہمیں کیا بول رہے ہیں اس میں ہے جو ارے سچ بولے تو غیبت ہے بھائی، نہیں ہے سو بولنا ہے تم بہتان لگانا اس کو. تو بعض لوگوں کو یہ بات سن کر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کسی کے خلاف کچھ بولنا ہی نہیں ہے. تو شریعت نے بعضوں کو اجازت دی ہے. اب کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی آدمی آپ کو ظلم کر رہا ہے، اس کی پیچھے بولنا پڑے گا نہیں. انہیں کہا رہتا ہے انہیں کہاں پڑتا ہے ایک آدمی ہم نے ایسا کر رہا ہے صاحب کیا کرنا. کوئی ظالم ہے ظلم کر رہا ہے کسی پر تو مظلوم کیا کرے، جا کے پوچھنا پڑتا ہے نا، اس کے خلاف ہی اس کے پیچھے بولنا پڑتا ہے نا. تو یہ اجازت دی گئی. اس طرح کوئی آدمی آیا آ کر جو ہے نکاح کے بارے میں پوچھ رہا ہے کیا صاحب وہ فلاں چھوکرے کے بارے میں پیغام ہے جی کیا لڑکے. اب معلوم ہے وہ چھوکرا کیسا ہے کیا ہے، کچھ بولتا نہیں. معلوم ہو کو نہیں بول رہا ہے، آپ کے دوست ہیں یہ معلوم ہے جانتے ہیں. میں کیوں بول برا ہوں دے، میں کیوں بولنا ہے بھائی، بولنا ہے. یہاں آپ کو پوچھا جا رہا ہے تو بولو، نہیں پوچھے تو اور بات ہے.
آپ جانتے ہیں کہ لڑکا ایسا ایسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، جو بھی ہے ایسا ہے، جان چھوڑ دیجیے، ہونے کام ہوتا ہے، ہمیں کیوں پتھر ڈالنا کہتے ہو. ایک صاحب نے ایسا ہی میں درس میں ایسا بولے ڈاکٹر صاحب تمہیں کیا بول رہے ہیں جی، نہیں ہونے کام ہونے جانا ایسا نہیں بولنا. ارے میں حدیث بول رہا ہوں، نہیں بول رہا. تو اسی وقت میں اللہ کے رسول سے آ کے ایک صحابیہ پوچھی، اللہ کے رسول سے 2 آدمیوں کا پیغام آیا مجھے، کیا کروں. دیکھو وہ آدمی تو مفلس ہے، ایک آدمی، 2 آدمی کو جب ایک آدمی اپنا ڈنڈا نیچے رکھتا ہے نا، خوب مارنے والا ہے. بولے کہ نہیں اللہ کے رسول، ایک آدمی اپنا ڈنڈا نیچے رکھتا ہے، ڈنڈا ہمیشہ رکھے رہتا ہے، مارتے جاتا تھا بیویوں کو، عورتوں کو مارنے والا. میں نے 2 آدمی مفلس کیا کر سکتے. تو میں کیا کروں، تو تم چاہو تو فلاں آدمی کے بولے تم اس سے کر لے سکتی ہو. تو ایسے نکاح کے بارے میں ہے. علاوہ کوئی آپ کسی سے معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بزنس کا ہے، یہ فلاں آدمی ہے صاحب نے ہم نے یہ بولے جی ہمیں یہ کر رہے ہو، کیا کرتے ہیں لوگ. تو آپ سے مشورہ لے جا رہا ہے کہ فلاں آدمی سے ہمیں معاملہ کرنا کہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی بولنا ضروری ہے آپ تو بولیں تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو معاملات کے اندر ہے فتویٰ پوچھنا ہے، صاحب ایسا ایسا ہے، بولنا پڑے گا کہ نہیں ایسا ایسا ہے، مسئلہ پیش آیا، وہ کیوں بول رہا اس کی برائی ہم کیوں بولنا. ارے کوئی مسئلہ کیسا معلوم ہونا. ایک آدمی ایسا ایسا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں. تو فتویٰ پوچھنے کے لیے ہے، ظالم کے لیے فریاد کرنے کے لیے ہے، معاملات میں کسی سے انٹر ہونا ہے، نکاح کرنا ہے، ایسی ساری چیزوں کے. ہاں پھر اس کے علاوہ علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے جو لوگ کھل کر برائیاں کر رہے ہیں، اوپنلی جو لوگ برا کر رہے ہیں، ارے انہیں جو اوپنلی کر رہا ہے ہاں ان کی برائیوں سے لوگ برائی مبتلا ہو رہے ہیں. انہیں کیا ہونا دیکھ لا، اپنا پرسنل کر رہا ہے، برا پرسنل برائی کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے. کھل کے شراب پیتا ہے، کیا کرنا ہے اسے، دوسروں کو کیا نقصان ہے، کیا کرتا ہے. لیکن ان کی ان برائیوں کے سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، لوگ برائی مبتلا ہوتے ہیں. کسی غلط عقیدے کے لوگ، شرک والے، بدعت والے اور ایسے جو غلط قسم کے لوگ ہیں، تو ان کی برائیاں بولنا وہ جو ہے غیبت تو ہے لیکن جائز ہے. یہ کیا ڈاکٹر صاحب تمہیں کیا بول رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں ان کے خلاف نہیں بھی انہوں پہلے کھلا ہے کہ نہیں. انہیں چھپ کر اندر کیا تیب کرنے والے مت بول. اگر اوپنلی بول رہے ہیں نا سر، اوپنلی کر رہے ہیں سب یہ کام، تو جو اوپنلی برائیاں پھیلا رہے ہیں، گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بولنا یہ غیبت ہے لیکن الاؤڈ غیبت ہے. ان کے پیچھے تو ہے لیکن اس کو بولنا چاہیے. تو غیبت کا دائرہ کہاں ہے، کیا کرتا ہے، ہم نے لے کیا کرنے کا، ہمیں بیٹھ کو معلوم ہے کیوں تم نے کیا کرنے کا ہے، یہ شادی کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، کیا آپ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کیا بیٹھے کیسے، یہ غلط ہے. تمہیں دیکھے نہیں، انہیں کرتا ہے کیا کر تم نا صرف کیا کرنے کا بولو. کچھ بھی کنسرن نہیں ہے. ہم نا کنسرن کب آ رہا ہے بھائی، اس سے ہمیں معاملہ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں بیٹا بیٹی لینا دینا کر رہے ہیں، کیا بھی کر رہے ہیں، یا انہیں پر ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر. اسی ٹائم میں تمہیں جو ہے بالکل کچھ بھی نہیں، خوامخواہ کسی کے بارے میں بولنا یہ غلط بات ہے. اسی کو غیبت کہا گیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے غیبت کو سننے والا بھی غیبت، ایکلا غیبت کیسا کر سکتا ہے، اور ایکلا غیبت کرتا ہے اپنا بھی بولے رہتا ہے کسی دوسرے سے سننے والا بھی غیبت میں شامل ہو سکتا، اس لیے نہیں سننا چاہیے. تو ہمارے تمام بزرگ جو ہے حضرت انہیں نا وہ تمہارے انہیں اب ایسا کر رہا ہے حضرت، انہیں ایسا کر رہا ہے حضرت، تو اس سے برا ہے ہو جاؤ. انہیں تو کر کے کرنا، تو اس کے خلاف بول رہا نا یہاں ایک دم چپ بڑھ جائے. کوئی ہمارے بزرگ کسی ایسی غیبت سننے والے کے روادار نہیں تھے. شاہ غلام علی صاحب بہت بڑے بزرگ تھے. ایک آدمی آیا بزرگ پاس آیا، کیا تھے وہ اچھا پوچھتا ہوا کیا، تو وہ غیبت شروع کر دیا. غلام علی صاحب بولنے لگے کہ جو ہے میرا روزہ چلا گیا بھائی، میرا روزہ چلا گیا، روز چیخنا شروع کر دیا. انہوں سب دن خبریں پڑے کیا. تو حدیث میں کیا ہے، غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرے سر کو اس میں شامل ہے، اس کا بھی روزہ گیا. یعنی روزہ گیا کا مطلب جو ہے روزے کا ثواب نہیں ہوتا. غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو حدیثوں میں ہے نا، تو ثواب نہیں ملے گا اس کو. اس لیے تمام برائیوں سے صرف ایک مثال دی گئی، غیبت نہیں کرنا، دوسرے کام کرنا کیا گالیاں دیتے بیٹھنا کیا کسی کو نہیں. تو تمام برائیوں سے بچنا ضروری ہے. تو روزہ رہنے کے بعد جو ہے تمام برائیوں سے بچنا ضروری ہے. روزہ اسی لیے رکھا جا رہا ہے نا بھائی. غلط بات اور غلط عمل میں زبان و جسم کو کا ہر برا اور غلط استعمال شامل ہے. معلوم ہے آپ نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر.
کتنے ہی روزہ دار ایسے ہی جن کو بھوکا روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، بس صرف بھوک کے پیسے ہیں، روزے کا کیا بھی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، پورا نہیں چھوڑنا ہے لوگ۔ اس طرح کئی رات کی عبادت کرنے والے ہیں کہ سوائے نیند خرابی کیا بھی نہیں، بس کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا ہے، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ 11 بجے کو جی نماز ہے، 11 بجے نیند اچھی آ رہی ہے، انہوں کیا پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں، جو کب ختم ہوتی ہے ٹائم، کیا فائدہ بول۔ سورج غروب ہوتی رات ہو گئی، پڑھ لو نماز، تم کو کون نوک کر رہا ہے؟ نہیں 11 بجے پڑھیں گے، 11 بجے پڑھو، 12 بجے پڑھو تم، اور کیا کرتے ہیں؟ نیند میں آدمی نہیں کر رہا ہے، تو حدیث میں سخت منع کیا گیا، جب نیند آ رہی تو آدمی سو جائے، نماز چھوڑ دے کر۔ سب شریعت کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ رمضان میں۔ کتنے ہی لوگ ہیں نیند میں ایسا دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ دعا نہیں مانگ رہا ہے، اسے کیا، اسے معلوم نہیں بیچارے، دعائیں سکے پڑے رہتے ہیں عربی، مانگ رہے بیچارہ، کیا کیا مانگ رہا ہے، اسے خود معلوم نہیں ہے۔ یہاں اتنے لوگ بیزار آ گئے، یہ آج قرآن ختم ہے تو لوگوں سمجھنا کیا کہ بہت شوق سے دعا مانگ رہے ہیں، 5-10 منٹ کی دعا رہتی ہے، اب انہیں لمبا کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، میں خود دیکھا ہوں، ہاتھ اٹھائے دینے، ہاتھ چھوڑ یعنی کیا ہے وہ دوہرا کو وہ مانگ رہے بابو، کیا ہے کیا نہیں، اتنی دیر دعا مانگ، شوق سے اپنی انفرادی دعا مانگ لو۔ اللہ کی دعائیں مانگی کہ نہیں، اللہ کے رسول ان کا نمونہ ہے کہ نہیں؟ اتنی لمبی لمبی دعائیں کہاں ہیں؟ مختصر دعا رہتی تھی۔ اجتماعی دعا کہاں، پہلے سوال ہوا ہے، اجتماعی دعا بھی جو اللہ کے لیے مانگی بالکل مختصر دعائیں ہیں، یاد رکھو، مختصر اور جامع دعائیں اللہ کے لیے ہوا کرتی ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی تھی۔ اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما، چلو کیا ہونا مانگ لو، سبھی چاہ گیا تمہیں کیا مانگنا کرے دنیا میں بھلائی، اچھی نوکری، روپیے، پیسے، پوزیشن، اولاد، اچھا گھر، کیا دنیا کی بھلائی میں تم نے کیا بچا، ہو ٹوٹلی کیا ہے، سب ہو گیا، آخرت کی بھلائی بس سبھی چاہ گیا۔ تو جتنی دعائیں، ایک ہی نہیں بلکہ تمام دعائیں جتنی بھی اللہ کے لیے ہیں، اللہم نسألک العفو والعافیت، اللہ تو معاف کر دے، معاف کرے تو سب پوری مصیبتیں چلی گئی، تو اور کیا ہونا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں سے مصیبتیں آ رہی ہیں۔ عافیت یعنی تمہارا دین سلامت رہے، تمہارا بدن میں صحت سلامت رہے، تمہارا گھر بار سلامت رہے، عافیت کیا سب آ گیا۔ جتنی بھی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہیں سب جامع دعائیں، ایک دعا بھی مانگ لیا تو بس، ایک دعا بھی قبول ہے تو بس سمجھو، ایک دعا بھی اس کی تمہاری قبول ہو گئی تو سبھی کافی ہے۔ تو آپ الگ الگ، آپ چونکہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کی معرفت ایسی تھی، ہر وقت نئے نئے الفاظ میں اللہ سے دعا مانگتے تھے، ہر وقت جو ہے نئے نئے الفاظ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے، وہ الفاظ میں نہیں، دل میں جو الہام ہوتا تھا کہ یہ دعا مانگو، یہ دعا، یہ الفاظ۔ تو اب لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، بس وہ رٹے ہوئے الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے وہ کر کے وہ قرآن کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا، اے اللہ تو میرے اولاد کے اندر سے جو ہے ایک نبی کو بھیج دے جو تیری کتاب کی تلاوت کرے، تیرے احکام سکھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ ربنا ارینا منا، اے اللہ ہم کو حج کے مناسک حج کی تعلیم دے۔ کہاں ہے وہ، کچھ بھی ہوتا قرآن میں اگر پڑھا ہوتا ہے معلوم ہی نہیں اس کا مطلب بھی بیچارے۔ تو اس لیے جو ہے ہر ایک کو اپنی اپنی دعا کیا ہے مانگنا چاہیے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب ساتھ رکھے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ارے ایمان والے سے رکھتے ہیں، ایمان کیا ہے، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اس کے حکم پر چلنا ہے مجھے، یہ مطلب اس کا معلوم ہے۔ روز تم نہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ایمان سے اللہ کا حکم اگر رکھوں تو میں نہیں تو نہیں رہتا تھا، دکھ کا پیسہ رہنا، اللہ کے حکم کو حکم مان کر اللہ کا آرڈر بول کے رہ رہا ہوں، یہ دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنا حصہ یہ دینے والے، بے انتہا اجر دینے والے، یہ بھی تمہارے دل میں رہنا چاہیے۔ احتساب کے معنی حساب، بولتے نہیں وہ اتنے پیسے آئے تو یوں کروں گا، ایک حساب لگا رہتا نا آدمی، حساب ڈالے بیٹھے پیسے آئے تو یہ کرنا وہ کرنا، ویسے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دینے والے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق تمہارا پیدا ہوتا ہے، اللہ اتنا ثواب دینے والے ہیں، یہ در کے تو ایسا ہے جنت کے اندر، اور وہاں جو ہے اتنا جو ہے ایک ایسا دروازہ ہے۔ ابھی سارے لوگ حساب کتاب میں ہوں گے، لوگ جو ہے مست کھا رہے ہیں پھر، ارے ابھی ہمارا حساب ہی نہیں، انہوں کیا کریں گے، نہیں یہ روزدار ہیں لوگ، چلو جاؤ
ان کو اسپیشل لے دیا گیا، جاؤ۔ تو روزہ دار کے جو ہے بے انتہا جو ہے ان کے لیے کنسیشن دی جائیں گی کل، تو وہ سب تمہارے دماغ میں ہونا، اس کو احتساب بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا اجر دینے والے ہیں، ایسا ثواب دینے والے ہیں، تو یہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ کون دینے والے؟ اللہ دینے والا۔ تو ہر عبادت سے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، تو اس لیے احتساب کون؟ حساب لگانا ہے۔ حساب کیا لگانا ہے؟ اتنا ثواب ملنے والا ہے، اتنا ثواب ملنے والا ہے۔ وہ حوریں جو ہے جب پہلی رمضان ہوتی ہے تو جنت سنواری جاتی ہے، معلوم ہے؟ ان الجنت لتزخرف فی اول یوم من رمضان، پہلی رات سے جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور جنت سے جو ہے جنت کے درختوں سے ہوائیں چلتی ہیں، حوروں کے چہروں کو جا کے جب ٹکراتی ہیں، بولتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نیک بندوں کو ہماری ضرورت میں دے دے، اور ہم کو ان کی ضرورت میں دے دے۔ ہم کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ پورے دعائیں کر رہے ہیں، معلوم ہے؟ پورے دعائیں کر رہے ہیں ایمان روزہ داروں کے لیے، ہم کو ان کی ضرورت ہے، تیرے نیک بندوں کی ضرورت ہم کو دے دے۔ جنت جو ہے سنواری جا رہی ہے، پہلے رمضان سے کب تک؟ اور رمضان آنے تک، اور پھر پہلے رمضان جنت جو ہے ہمیشہ جو ہے سنواری جا رہی ہے، کون؟ روزہ داروں کے لیے۔ تو یہ سب اس کو حصہ بولتے ہیں احتساب۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز تیار کیا بھائی ہمارے لیے۔ کتنا اطمینان ہوتا ہے، بس سوچو تو کتنا اطمینان ہوتا ہے، کتنا خوشی ہوتی ہے، پھر اللہ سے تعلق کتنا ہوتا ہے۔ تو ایمان اور احتساب، اللہ کا حکم ہے ہم کو رہنا ہے، پھر اللہ ہمارے لیے تیار کیا۔ تو ایمان اور احتساب سے جو بھی روزہ رکھیں گے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ 40 اعمال، 40 خصلتیں کرو، 40 اعمال ایسے ہیں اگر ایمان اور احتساب ایک بھی عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، روزہ ہی نہیں۔ 40 اعمال ایسے ہیں جو بندہ بھی اس میں ایک عمل بھی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ انجام دے گا، جنت میں چلا جائے گا، معلوم؟ اصل چیز ایمان ہے اور احتساب، اللہ ثواب دینے والا۔ اب اللہ سے بھی تو اللہ نہیں دے گا کیا؟ بولو، کسی اس سے آپ امید لا کے آس لا کے بیٹھیں گے، یہ کر دیتا ہوں کہ جو نہیں، یہ دیتا ہوں کہ اسے صبح آس لا کے بیٹھیں گے، دیتا ہوں نہیں، کون دیتا کہ آس لا کے بیٹھے دیتا۔ تو اللہ سے آس لگاتے نہیں دیتے، میں عام الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، آس لگانا، احتساب کے معنی اللہ سے آس لگانا ہے۔ اللہ سے آس لگایا تو اللہ نہیں دیں گا، ضرور دیں گا۔ احتساب کرو ہر کام میں، صرف نمازی کے اندر نہیں، ہر کام کے اندر احتساب، یا صرف اتنا فرمایا گیا ہے تو ہر کام میں مسلمانوں سے ملنا آنا، کسی مسلمان کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی، معلوم؟ کسی مسلمان کے دل خوش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، کسی کی فریاد کو، کسی مشکل آدمی کی مشکل دور کرنا، اللہ اس کی قیامت کی مشکل دور کرے گا، معلوم؟ جو کسی کی مشکل دور کرے گا اس میں جو ہے حدیث میں 73 جو ہے نیکیاں ہیں، ایک نیکی ایسی ہے کہ اس کے سارے دنیا کے مسائل اللہ حل کرے گا، معلوم؟ سب احتساب کو سوچنے آدمی ہے، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ کرنے والا ہے، ایسا کرنے سے اللہ وہ کرنے والے ہیں۔ ثواب کی امید، اللہ سے جو ہے اجر پانے کی امید، اس کو احتساب بولتے ہیں۔ یہ اپنا کیا بھی نہیں چاہے تو ویسا کیا ویسا کریں، تب بھی تعلق کیوں ہے؟ ارے اللہ سے بھی تعلق، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بولے اپنا نہیں ہونا گا تو دیوانہ ہے، بیوقوف ہے، دیکھو ورنہ ثواب بھی اب نہیں ہونا گا، دیکھ لا بول رہے ثواب بھی ہونا، بھائی کس کا ثواب؟ اللہ کا ثواب ہے، وہ اللہ کا دیا سب نہیں ہونا گا تو کیا تو عقل ہے گیا؟ بے عقل آدمی، ہر چیز اللہ کی چاہیے ہم لوگوں کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے دیکھ رہے ہیں، بیمار تھے، جب اچھے ہوئے تو ایک کوئی گیہوں کا تھا، ایک جو کا ڈھیر تھا، ایک سونے کا بنا دیا، ایک چاندی کا بنا دیا اللہ تعالیٰ، معلوم؟ نہا رہے تھے، جاؤ نہا لے، بولے ایک پیر کو ایڑی مارو، ایڑی مارتے ایک چشمہ نکلا، اور ایک مارو اور ایک چشمہ نکلا، یہ نہا لے یہ پی لے، بولے نہاتے سب پیتے اندر کی مارے، نہاتے سب نہا رہے تھے وہ حمام کے اندر، اوپر سے سونے کی ٹڈیاں ایسے پتنگ سر کی وجہ نہانا چھڑکو لینے لگا اس سے، میں تجھے ایک سونے کا ڈھیر ہے، چاندی کا ڈھیر ہے، تو تجھے کیا؟ اے اللہ تیری عنایت سے میں کب بھی نیاز رہ سکتا ہوں، تیری عطا سے میں کب بھی نیاز رہ سکتا ہوں۔ یہ بندہ ہے، کون برسا رہے؟ وہ اللہ برسا رہے، جان چھوڑ بے نیازی نہیں برتنا چاہیے کسی بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ کے ثواب سے بے نیازی برتنے کا مطلب کیا ہے؟
تمہارا اللہ سے تعلق نہیں ہے سر کا ہوا کیا دے رہا لینے چاہ ہمنا کیا پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے کہ تو وہ جو تھا وہ لینا جو بولتے لینا چاہے تو بولے اللہ میں تیری عطا سے کب بھی نہیں رہ سکتا ہوں رہتا کہ نہیں وہ تو ہے وہ بھی تو یہ دے رہا نا اوپر سے کیسے ٹپکتے ہیں بولو اللہ چھوڑ رہے ہو اللہ کے حکم سے ٹپک رہے تھے وہ سب نہانا چھوڑ کو جمع کرنا شروع کرے وہاں سے ارے کیا میں ایک سننے کا ٹھہرے ہاں وہ بھی ہے یہ بھی تیری چتا ہے نا میں تیری عطا سے کب بھی نیاز رہ سکتا ہوں وہ سب جمع کر لیں گا ہاں یہ صحیح بندہ ہے دیکھو صحیح اسپرٹ کیا ہے انسان کی ہونا ہے تو جو ہے ایمان اور احتساب بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو احتساب یہ ہے کہ ثواب اجر کی امید کے ساتھ آس کے ساتھ اللہ سے تعلق تمہارا جب مضبوط ہوتا وہاں سے اللہ ایسا کرنے والا ہے جی اللہ ایسا کرنے والا ہے اللہ ہی دینے والا ہے تو دیکھو کیا کرتا ہے کیا نہیں وہ بالکل بے تعلق نہیں ہر عبادت میں صرف نماز اس میں روزے میں نہیں ہر عبادت میں یہ کرنے والوں کو یہ ملنے والا یہ کرنے والا یہ ملنے والا عبادت آسان ہو جاتی ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان صاحب سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین